بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو ناظرین. کیسے ہیں آپ سب؟ امید یہی کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور شاید کچھ لوگ جو ہے وہ گلے کی تکلیف یا کھانسی یا نزلہ زکام میں مبتلا ہوں گے. سو کوئی بات نہیں, ڈونٹ وری. یہ موسم کے تحفے ہیں جو ہمیں شاید اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے, اکثر امیونٹی کم ہونے کی وجہ سے, اکثر جو ہے وہ اس موسم میں ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرنے سے, کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرنے سے یا کچھ اور ایسی چیز جو آپ کے گلے کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی, جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہو جاتی ہے آپ کو پرابلم. اس موسم کی اور بڑی مزے کی چیزیں ہیں. سوپس آ گئے ہیں, آپ سوپ انجوائے کریں, ڈرائی فروٹس ہیں اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو اس موسم میں آپ جن کا لطف بھی لے سکتے ہیں اور وہ آپ کو اس طرح کی پرابلم سے جو ہے وہ سیو بھی کرتے ہیں. پرابلم کی بات جب آتی ہے تو اس کے ساتھ مشکلات بھی آتی ہیں, بیماریاں بھی آتی ہیں. میں اس طرح بیٹھتی ہوں, اکثر کبھی میں سپورٹ لے لیتی ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے میری بیک میں پین شروع ہو گیا ہے. کبھی میں بالکل یوں لوز ہو کے بیٹھ جاتی ہوں تو مجھے میرے گھر سے بھی ڈانٹ پڑتی ہے کہ نہیں تم اسٹریٹ بیٹھا کرو. اور پرسنلی میں نے خود بھی یہ فیل کیا کہ جب بھی میں تھوڑا سا لو ہو کے بیٹھتی ہوں تو میری آواز تبدیل ہو جاتی ہے, میرا کانفیڈنس جو ہے اب وہ لو ہونے لگ جاتا ہے. اور جب آپ اسٹریٹ بیٹھتے ہیں تو آپ کی ایک تو بیک اسٹریٹ رہتی ہے, آپ کو بیک پین نہیں ہوتا. دوسری, آئی ڈونٹ نو یہ سائیکولوجیکل فیکٹر ہے یا اس میں کتنی حقیقت ہے, بٹ آئی فیل کانفیڈنس کہ میں اپنے آپ میں کانفیڈنس فیل کرتی ہوں. جب آپ کہتے ہیں کہ کہیں انٹرویو کے لیے جائیں, آپ کسی سے اپنا فرسٹ امپریشن دے رہے ہوں, اکڑ نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ کا پوسچر ٹھیک ہونا چاہیے. یہ دوسرے پر بڑا پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. لیکن ان لوگوں کا کیا کریں جو اس طرح کی تکلیف میں مبتلا ہیں, جو اپنی کمر کو سیدھا نہیں کر پاتے, یا وہ لوگ جو کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, اللہ نہ کرے کسی انسیڈنٹ کی وجہ سے ان کی باڈی کے کسی بھی پارٹ کا فریکچر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے اس پارٹ کو یا اپنی اس بون کو دوبارہ سے موبائل نہیں کر پاتے. تو جہاں علاج اور تمام ٹریٹمنٹس چل رہے ہوتے ہیں وہیں ایک ٹریٹمنٹ آپ کو آفر کیا جاتا ہے جو بہت ہیلپ کرتا ہے, وہ ہے فزیو تھراپی. یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کا کوئی بھی ایسا مسل جو ورکنگ میں نہیں ہے, فریکچر ہونے کے بعد آپ اپنی بون کو موو کرتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں, تو جو فزیو تھراپسٹ ہیں یہ آپ کی اس بون کو موبائل کرتے ہیں, ایکٹیو کرتے ہیں اور آپ کو دوبارہ زندگی کی طرف لے کر آتے ہیں. لیکن ایکسپرٹ ہینڈ ہونا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتنا پریشر دینا ہے, کیا تمام چیزیں. تو فزیو تھراپی ایک انسان کو جو اللہ نہ کرے کسی بیماری, ایکسیڈنٹ یا فریکچر کی وجہ سے بیڈ پر آ گیا ہے, موو نہیں کر پا رہا, کوئی مسل اس کا ڈیمیج ہو گیا ہے, کوئی نرو اس کی رپچر ہو گیا ہے, اس کو دوبارہ نارمل لائف تک لانے کے لیے فزیو تھراپی کتنی ہیلپ کرتی ہے. اور اگر آپ کو بیک پین رہتا ہے, اللہ نہ کرے ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا, پھر بھی آپ کو باڈی کی پینز رہتی ہیں, تو اس میں فزیو تھراپی آپ کے لیے کتنی مددگار ثابت ہو سکتی ہے, اس پہ آج ہم بات کریں گے. اور ایک بڑی پیاری سی ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو فزیو تھراپسٹ ہیں, بہت عرصے سے اپنے ہاتھوں سے لوگوں تک شفا منتقل کر رہی ہیں, ڈاکٹر نادیہ فیصل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بس اللہ کا شکر, خیریت سے ہیں؟ بہت اچھے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ فزیو تھراپی ہمیشہ سے ہم سنتے آ رہے ہیں لوگوں سے کہ یہ بہت فائدہ دیتی ہے, یہ سیکنڈ ٹریٹمنٹ ہے کسی بھی بیماری کے بعد. پہلے علاج بہت ضروری ہے, اس کے بعد ٹریٹمنٹ ہے. کیا کچھ بیماریاں ایسی بھی ہیں جن کا علاج ہی فزیو تھراپی ہے؟ بہت اچھا کوسچن کیا آپ نے سنا. اس میں دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ڈفرینٹ ڈیزیزز, پہلے میں فزیو تھراپی کا کچھ بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں. فزیو تھراپی میں کیا ہے, ایک تو پہلے اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں گی. سب سے پہلے فزیو تھراپی اسٹارٹ کیسے ہوا ہے, لائک کچھ ہمارے آرتھوپیڈکس کی ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کچھ ڈسیبل بچوں کو کس طرح سے ان کی موومنٹ ان کو پرووائڈ کیا جائے, کس طرح انہیں ایبل کیا جائے ٹو ڈو ورک, کہ وہ اپنی صحیح اس کنڈیشنز میں آ جائیں. تو اس کے لیے ایک ٹیم فیمیلز کی ایک ٹریننگ دی گئی فزیکل ایجوکیشن کی انہیں. اچھا. پھر ان 1916 پولیو کا آؤٹ بریک ہوا, اس میں بھی ضرورت محسوس کی گئی کہ کس طرح سے اس میں کتنی پولیو میں تو اللہ کا شکر ہے, تھینکس گاڈ, اب یہ پرابلم سبسائڈ ہوتی جا رہی ہے. اس کی وجہ سے کتنی پرابلمس بچوں میں کریٹ ہو جاتی ہے, کتنی ڈسیبلٹیز آ جاتی ہیں. اور پھر ڈیورنگ فرسٹ ورلڈ وار جب سولجرز انجرڈ ہوئے تو اور اس کی مزید ضرورت پڑی
کہ اور زیادہ اس میں ہم فیمیلس کو مزید ٹریننگ دی گئی, اس طرح کا اسٹاف ہائر کیا گیا ہے کہ ان میں ڈسیبلٹیز کس طرح ان میں ریسٹور کرے ان کی فزیکل فنکشنز, رائٹ. تو پھر اس طرح سے پھر آہستہ آہستہ 1921 امریکہ میں ان واشنگٹن ایک اسکول آف فزیوتھراپی قیام میں آیا. اور اچھا اس کی جو ہے اسٹارٹ میں خواتین کا اس میں خواتین کا بہت رول ہے, وہ ان کے ہاتھوں میں جو ہے نا وہ انرجیز بڑی پازیٹیو ہوتی ہے ویسے. اچھا آفٹر دیٹ پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ فزیکل ایجوکیشن میں اس میں گریجویشن بھی ایک بیچلرس کی ڈگری دی گئی. دین ان آل اوور دی ورلڈ ناؤ DPT پروگرام اس میں رکھا گیا ہے, جس میں لکلی پاکستان بھی, کیونکہ ہمارے ہاں اویئرنیس بہت لیٹ آتی ہے نا پیشنٹس کو, لائک لوگوں کو اویئرنیس میں کچھ سال پہلے آپ دیکھیں آپ فزیوتھراپی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا, لائک سیلف میڈیکیشنز چلتی تھیں زیادہ, وہ اسی پہ تھا. کہتے بھی تھے تو آپ کو لگتا تھا کہ ایک فالتو خرچہ ہے ایگزیکٹلی ہم سے کرایا جا رہا ہے, یہ ہے یہ کیا, یہ تو ہم خود ہی کر لیتے ہیں گھر میں, مالش والے کو لگا لیں گے. یہ میں مالش کا اور فزیوتھراپی کا ڈفرینس بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی, پھر آپ کی چوائس ہے کہ آپ ان کا انتخاب کرتے ہیں یا مالش والوں کا. بینڈیجز کر لیں, پھر وہ آ رہے ہیں انفیکشن اسپریڈ ہو گیا پورا, یہ کیا ہوا. ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہے یہ میں اس دن ایک کیس کو ڈسکس کری تھی تو اس میں بتایا چلا تھا کہ اب تو ہمارے پاس ماشاء اللہ سے بہت اچھے جو ہیں وہ ڈاکٹرز موجود ہیں, لیکن پہلے جب فریکچرز ہوتے تھے تو بھی لوگ لکڑیاں لگا کے یا یہ جو پہلوان چڑھاتے ہیں ہڈیاں اس طرح جو ہے لوگوں کو ٹریٹ کیا کرتے, لیکن فائدہ ہوتا تھا نا, لوگ ٹھیک ہو, لیکن ہوتا کیا تھا ہاتھ ٹیڑھا ہو گیا, ہڈی ٹیڑھی جڑ گئی. پہلے نا ہماری ڈائٹ اتنی پیور ہوا کرتی تھی کہ ہمارے وہ ہیل اپ ہونے میں بھی مسلس کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا تھا, لائک بہت زیادہ ویٹ بیئرنگ. اب دیکھیے نا پہلے وہ لائک اس طرح کے جو ہوم چوز ہوتے تھے بہت زیادہ انرجیٹک ورک کیا کرتی تھی خواتین بھی, اب وہ سب نہیں ہے. میل کا بھی بہت زیادہ لائک کام ہوتے تھے اس طرح کے, اب وہ نہیں. اب کیا ہے, لانگ سٹنگ ہو رہی ہے, کمپیوٹر ورکس ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے بیک پرابلمس کے لیے ہمارے پاس بہت پیشنٹس آ رہے ہیں. لائک لانگ سٹنگ ہے, پوسچر صحیح نہیں رکھے جاتے, جس کی وجہ سے بیڈ پوسچرس کی وجہ سے ہمارے پاس بہت پیشنٹس آتے ہیں, سروائکل اسپونڈلیوسس ہو رہے ہیں, لمبر اسپونڈلیوسس ہو رہے ہیں. اب اس میں فزیوتھراپی میں ہم کیا کرتے ہیں, پیشنٹس کو ڈفرینٹ ایکسرسائزز, ڈفرینٹ موڈیلٹیز. اب ہماری موڈیلٹیز اتنی اچھی آ گئی ہیں جن سے ہم یہ اچھا تو مطلب جن لوگوں کا آفس ورک بہت زیادہ ہے, جن کا بیٹھنے کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے, یا وہ لوگ جو بہت لیٹ سٹنگز کرتے ہیں اور یا لیپ ٹاپ سے بہت زیادہ کام کرتے ہیں, تو ان کے لیے نارملی جس طرح میں ابھی ذکر کری تھی کہ آپ کنٹینیو 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں تو فی البیک مطلب آپ کتنی دیر تک آپ اسٹریٹ بیٹھ سکتے ہیں, آپ کو آرم ریسٹ بھی چاہیے یا آپ کو بیک ریسٹ چاہیے, یہ تمام چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے. اور آپ سلولی ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا وہ اپنی بیک کو لوز چھوڑتے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتایا نا کہ ایک شخص ہے جس نے بیٹھنا ہی ہے, اس کا کام ہی ایسا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ اس کی ضرورت ہے, ہاں ایگزیکٹلی کتنا پرابلم ہوتا ہے. اور جب آپ باڈی کو لوز کرتے ہیں تو بھی سامنے والے کو لگتا ہے کہ شاید اگنور کیا جا رہا ہے یا مجھے جو ہے وہ ٹینشن نہیں دی جا رہی. ایسے لوگ پھر کیا کریں, بیک کو بھی اسٹریٹ رکھنا ہے, بیماری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں, پوسچر پرابلم بھی ہوتی ہے, تو واٹ ٹو ڈو. دیکھیں اس میں ہم پیشنٹ سے سب سے پہلے کہتے ہیں کہ آپ آپ کو ہے کہ آپ نے لانگ سٹنگ کرنی ہے, آپ نے یہ کام کرنا ہے, اپنے موبائل میں ایک الارم فیٹ کریں, لائک آفٹر ایوری 20 منٹس آپ نے اپنا پوسچر بریک کرنا ہے. اوکے رائٹ. دیکھیے لانگ سٹنگ, لانگ اسٹینڈنگ, آپ ایک مسلس ہیں ان میں اتنی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, ان کو آپ اس طرح سے اسٹریٹ اتنے ٹائم تک رکھیں گے تو ان کی فلیکسیبلٹی ختم ہو جائے گی, وہ اسپازم میں آ جائیں گے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کو بیک پین ہے, آپ نے ڈیسائیڈ کر لینا ہے آپ نے لانگ سٹنگ نہیں کرنی ہے, ٹھیک ہے, 50% پین آپ کا یہ پرابلم اسی سے سبسائڈ ہو جائے گی. اچھا پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو یہ بیڈ پوسچرز کی وجہ سے پرابلم ہے یا آیا ڈیزیز ہے. اس میں پھر ہمارے لائک ایکسٹرا فائنڈنگز ہوتی ہیں, پھر آگے اس میں اور ٹیسٹ کیے جاتے ہیں لائک کس وجہ سے نرو کمپریشن ہو رہا ہے, آپ کے اس میں چینجز آ رہی ہیں, پھر اس کا آگے فردر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم فزیوتھراپی میں وہی بات ڈفرینٹ پرٹیکولر مسلس کے لیے کچھ ایکسرسائز بتاتے ہیں, کچھ ٹریٹمنٹ بتاتے ہیں, کچھ پریکاشنز بتاتے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کو بیٹھنے کا زیادہ کام ہے تو ایوری آفٹر 20 منٹس آپ کو تھوڑا کھڑے ہو کے آپ واک کر لیں, جو سب سے بہتر ہے. نہیں کر سکتے تو اپنی سیٹ پر ہی اپنا تھوڑا سا پوسچر چینج کر لیں, ہر 20 منٹس
بعد آپ اٹھیں, جا کے پانی پی آئیں, کسی سے ملائیں, سگریٹ پینے باہر مت جائیں, پانی پینے ضرور جائیں. تو نارملی ہمارے یہاں بیچ میں جو ہے وہ بریک ہوتا ہے تو اس کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے, بٹ نہیں, آپ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے استعمال کیجیے, بٹ اپنے پوسچر کو جو ہے وہ آپ چینج کیجیے. نارملی جو لوگ بہت زیادہ کام کرتے ہیں یا اسٹریس بہت لیتے ہیں, یا جن کا کام ہے لیکچر ہے یا پروفیسرز ہیں, ان کو جو شولڈرز ہیں, ہاں یہ بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے. مسل اسپیزم بہت, شولڈر پین بہت زیادہ ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ وزن سا آ گیا ہے آپ کے شولڈرز پہ. اس میں تو ہم سب سے پہلے پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ لائک آپ اپنا نیک بینڈنگ یہ اوائڈ کیجیے, ٹھیک ہے. اس میں پھر کالر سے سجیسٹ کر دیتے ہیں کہ آپ لائک جب آپ کاپیز چیکنگ کرتی ہیں کوشش کیجیے ایک تو ٹیبل پراپر پلیس, ٹھیک ہے نا, قریب اتنا ایگزیکٹلی پراپر پلیس چاہیے جہاں پہ آپ یہ کاپی چیکنگ ہو رہی ہے, بک ریڈنگ ہو رہی ہے, رائٹنگ ہو رہی ہے, پراپر پلیس, آپ کا پوسچر صحیح ہو جس کی وجہ سے وہ آگے آپ کو مزید پرابلم نہ ہو. اچھا, ایج کے ساتھ ساتھ اولڈ ایج میں بہت زیادہ فزیوتھیراپی کا رول ہے, پلس سی پی معذور, ذہنی معذور بچے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ لائک میل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, برین ڈیولپ نہیں ہوتا, بچہ اپنا 4-5 سال تھوڑا سا اپنی ایج سے پیچھے چلا جاتا ہے. اس میں ماشاء اللہ سے ابھی ہمارے بہت اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹرز یہاں پر ہیں. تو کس طرح کی تھیراپی دیتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو بتاتے ہیں لائک کس طرح کیسے انہیں اپنا کھانا ہے, کیسے پہننا ہے, کس طرح سے بات لینا ہے, یہ سب اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم پروسیس بتاتے ہیں. اچھا, انفارچونیٹلی کچھ یہاں پہ اویئرنیس نہیں ہے, بس سم ٹائمس لوگ کیا کرتے ہیں مزار پہ لے جاتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا بچوں کو کیا ہو گیا ہے, تو وہ ہمارے پاس کافی ٹائم کے بعد آتے ہیں جس میں ہوتا ہے کانٹریکچرز ڈیولپ ہو جاتے ہیں, وہ پھر ہمارے لیے بڑی پرابلم ہوتی ہے. تو ایسے بچوں کو آپ, یہ بچے ایک طرح سے آزمائش ہیں پیرنٹس کے لیے, اس میں ہمیں معصوم ہوتے ہیں وہ بچے, آپ ان کا سرجن فورن ٹریٹمنٹ کریں, ان کو فزیوتھیراپی کے لیے لائیں. جادو ہو گیا یا کوئی ایسی چیز ہے, وہ جس طرح ہم نے اتنے پروگرام کیے مرگی کے حوالے سے, کیونکہ اس میں بھی اکثر لوگوں کے بڑے مسکانسیپٹس تھے کہ کیوں ایک دم سے کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ منہ سے جھاگ نکلنے لگ جائے, ایک شخص جو اس کی باڈی جو ہے وہ ہاتھ پیر مڑنے لگ جاتے ہیں, تو ایسے ہی لگتا تھا کہ اللہ نہ کرے اس پر جن آ گئے کوئی چیز. میں اس بات سے بالکل انکاری نہیں ہوں کہ یہ چیز نہیں ہے, کیونکہ جب ہماری پیاری کتاب قرآن میں کہہ دیا گیا کہ جادو ہے یا اس کے بارے میں ذکر ہے, تو لیکن میں یہ بات صرف کہہ رہی ہوں کہ جادو میں اور بیماری میں دونوں چیزوں میں فرق ہے, اور دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. پہلے آپ آئیڈینٹیفائی کریں, ڈائگنوز کریں, اس کے بعد پیشنٹ کو تکلیف دینا, یہ بڑا بچے کو فوری پہلے آپ نے فوراً اپنے ڈاکٹر سے ایٹ لیسٹ کنسلٹ کریں کہ آیا بچے کو کیا پرابلم ہے, ڈائگنوز تو ہو, آپ خود ہی وہاں لے جا رہے ہیں. اسٹارٹنگ میں فوراً ہمارے یہاں پھر بچے آتے ہیں, ان کی ظاہر آفٹر میڈیکل ٹریٹمنٹ پھر ہمارے پاس آتے ہیں. فزیوتھیراپی سے بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کھا سکے, چل سکے, پہن سکے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں کچھ 2-3 چیزیں آپ سے چاہوں گی جو بڑی کامن ہے. ایک تو ہم نے بیک پین کی بات کی, بیک ایک کی بات کی, اس میں ہاں جتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں جو یقیناً آپ تک نہیں پہنچ سکتے, یا جو فزیوتھیراپسٹ جو ہیں ان کو نہیں افورڈ کر سکتے, کون سی ایسی بیک کی ایکسرسائزز ہیں جن سے آپ بیک کے پین کو ختم کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسی چیزیں جو میں خود کر سکوں اپنے لیے جس سے میرا بیک ایک جا سکے؟ ایگزیکٹلی. اس میں دیکھیے سب سے پہلے تو ہم نے اپنا پوسچر کی بات ہو گئی, ٹھیک ہے. سیکنڈلی آپ کا سونے کا کیا طریقہ ہے, آپ کہاں سو رہے ہیں, ہارڈ سرفیس پہ آپ نے لیٹنا ہے. آپ ینگ ہے, اٹس اوکے, آپ فلور از دی بیسٹ تھنگ, ٹھیک ہے, بیسٹ پلیس. اچھا, ادروائز یہ ہے کہ پھر ظاہر ہے تھوڑا سا اوبیس پیشنٹ ہے, تو نرم بستروں پر لیٹنے کی عادت ہے, تو وہ آپ کہہ رہی ہیں وہ ہارڈ سرفیس پہ لیٹا جائے, ٹھیک ہے. اچھا, سیکنڈلی پھر یہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس اوبیس پیشنٹس آ جاتے ہیں جن کو ارتھرائٹس کا پرابلم ہے. اب ان کے لیے پھر ظاہر ہے زمین پہ اٹھنا بیٹھنا ان کے لیے پرابلم ہے, تو انہیں ہم کہتے ہیں کہ لائک تخت پہ ہارڈ سرفیس پہ وہ لیٹیں. اس سے کیا ہوگا, ان کے بیک کے مسلس اسٹرینتھن رہیں گے. اگر میں اب ایک تھوڑی دیر کے لیے امیجن کروں کہ مجھے مطلب اگر آپ کہیں کہ تخت پر لیٹنا ہے, تو شاید میرے درد نہیں بھی ہوگا تو ہونے لگ جائے گا کمر میں درد. تو یہ ہمارا وہی بات ایگزیکٹلی, یہ سائیکولوجیکلی بات اس کو کہہ لیں مسکنسیپشن ہے جو ہمارے یہاں ہے کہ نہیں ہارڈ سرفیس پہ لیٹیں گے تو ہمیں یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس پہ کوئی مائنر کوئی آپ لے سکتے ہیں, وہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے, لیکن ہارڈ سرفیس آپ کا میٹرس اگر بالکل نیا ہے, ہارڈ ہوتا ہے, وہ آپ کے لیے بیسٹ پلیس ہے, ٹھیک ہے. اچھا, سیکنڈلی پھر اس میں
आफ्टर फ्रैक्चर हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं. मैं फ्रैक्चर की तरफ भी आऊँगी, पहले मैं ज़रा इस चीज़ को कवर कर लूँ. आपने बैक के लिए कहा, एक तो आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए, दूसरा डॉक्टर साहबा ने कहा कि आपका जो जिस जगह पर आप लेटते हैं या प्रेस करते हैं या जो आपका बेडरूम है उसमें जो भी आपका मैट्रेस है वो हार्ड होना चाहिए. सॉफ्ट में आपको प्रॉब्लम हो सकती है. कुछ और एक्सरसाइजेस जो आप नेक के लिए बताना चाहिए. अक्सर लोग सुबह उठते हैं तो उनको जो है वो नेक उनकी मूव नहीं हो रही होती है, स्टिफ हो जाती है. कुछ लोगों को फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम होता है. ये वो है जो बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है और इसके लिए हम शायद फिजियोथेरेपिस्ट के लिए पास नहीं जाते, हमें घर में ही लोग बता रहे होते हैं यहाँ से इधर से प्रेशर दे दो, ऑयल से मसाज कर दो. आप लोगों के पास जब पेशेंट आता है इस तरह की प्रॉब्लम लेके कि मैं रात को तो सही सोया था, पता नहीं मेरा तकिया ठीक नहीं था, यहाँ क्या हुआ, और उसके बाद जो है वो मुझे नेक का प्रॉब्लम हो गया. ब्रेक लेना है? ओके, एक ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे कि इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए तो फिर आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत पेन हो रहा होता है जब ऐसी सिचुएशन होती है. एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में. वंस अगेन वेलकम बैक सलाम पाकिस्तान नाज़रीन. डॉक्टर नादिया हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करें कि फ़िज़ियोथेरेपी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है. जब हम मुख्तलिफ़ बीमारियों की बात करते हैं तो हम कहते हैं इसमें लाइफस्टाइल बड़ा आपका जो है वो मैटर करता है. आप एक्सरसाइज करें, आप हेल्दी डाइट लें, इसके साथ साथ जो है आपका सोशल सर्कल आपको बहुत हेल्प कर रहा होता है. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने में इंसान के लिए मस्बत किरदार अदा करते हैं. इसी तरह अल्लाह ना करे बॉडी में आपकी कोई फ्रैक्चर हो जाता है, कोई मसल का प्रॉब्लम हो जाता है, या आपके पॉस्चर या आपकी रूटीन की वजह से, आपके बैठने उठने के प्रॉब्लम की वजह से आपको कहीं कोई तकलीफ़ है, तो फिज़ियोथेरेपी एक इस तरह की थेरेपी है जो आपको बहुत हेल्प करती है और आपको नॉर्मल जो है वो रूटीन तक ले आती है. डॉक्टर साहबा से हम अभी बात कर रहे थे, जिस तरह बैक पेन का आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को बेशुमार तकलीफ़ होती हैं बैक के हवाले से. और आई रिमेंबर मेरी एक स्कूल टीचर थी, उनको भी ये बहुत होता था, वो पेपर्स चेक करना और ये वो. तो वो फिर उन्होंने मुझे एक दिन बताया, बल्कि मैं उनके जब घर गई तो उनके रूम में ना एक टायर ट्यूब रखा हुआ था, तो वो उस पर बैठा करती थी अपनी बैक को स्ट्रेट रखने के लिए. उनको इतनी तकलीफ़ थी कि उनको आई डोंट नो सजेस्ट किया गया था या क्या था. डॉक्टर साहब ये इस तरह की चीज़ें क्यों करते हैं? एक्चुअली वो कॉक्सिजेस जब स्पाइनल में हमारे जब निचले हिस्से में पेन होता है तो उसके लिए सजेस्ट करते हैं. समटाइम्स किसी को कोई लाइक इंजरी हो जाए या समटाइम्स एक कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स भी होते हैं लोअर बैक में. एग्जैक्टली तो उसके लिए हम कहते हैं वो स्ट्रेट नहीं बैठ सकते, हार्ड सरफेस पे उनके लिए बैठना पॉसिबल नहीं होता. ठीक है, तो उनके लिए हम ड्राइविंग रिंग सजेस्ट करते हैं कि आप उस पे बैठिए. ओके, और इसी तरह लाइक अर्थराइटिस के हमारे पास बड़े पेशेंट्स हैं. अब वो इसमें क्या है, ये ओल्ड एज, ठीक है, अब एज प्रोसेस को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम इसमें जो आने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं उन्हें हम डिले कर सकते हैं विद फिजियोथेरेपी. अच्छा, तो अर्थराइटिस जो है जिसमें हड्डियों का भुरभुरापन या हड्डियों की कमज़ोरी आ जाती है, और ये ख़वातीन हो या मर्द हो, इट डिपेंड्स कि आपका इनटेक कैसा रहा है, कितनी जल्दी आप अर्थराइटिस का शिकार हो जाते हैं. अगर आपकी अच्छी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल होता है तो फिर ये तमाम चीज़ें थोड़ा आती ज़रूर हैं लेकिन थोड़ा सा शायद लेट हो जाती होंगी. कैल्शियम की इनटेक आपकी अच्छी हो, विटामिन डी आपका अच्छा हो, तो आपको ये प्रॉब्लम्स इतनी जल्दी, इतनी अर्ली स्टेजेस में नहीं होंगी. अच्छा, अगर एक पेशेंट आता है आपके पास अर्थराइटिस का, तो फिर आप लोग किस तरह, क्या, क्योंकि अक्सर लोगों के साथ ये छोटे जोड़ और ये जॉइंट्स ये सब, तो अर्थराइटिस को फिर आप लोग किस तरह ट्रीट करते हैं? अर्थराइटिस में हम सबसे पहले तो अगर उस पेशेंट का वेट ज़्यादा है तो हम उससे कहेंगे अपने वेट को अब मेनटेन करें. ठीक है ना, उसको जाहिर है. अच्छा, सेकेंडली फिर हम उसके लिए कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस सजेस्ट करेंगे. थर्ड, हम उसमें कुछ मोडालिटीज यूज करते हैं. ओके, ठीक है. फिर इसमें एग्जामिन करेंगे आया कौन से मसल ज़्यादा इफेक्टेड है. ओके, तो उसके लिए हमारी कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती है जिनके थ्रू हम ट्रीटमेंट देते हैं. तो डॉक्टर साहब प्रेशर पॉइंट्स का भी तो बड़ा अमल दखल होता है. प्रेशर पॉइंट्स हमारे होते हैं वो हर जॉइंट के. देखिए हमारी बॉडी में लाइक मोर देन 300 जॉइंट्स, राइट, मोर देन 600 मसल्स हैं और हर मसल्स का अपना फंक्शन है. हमारी जॉइंट मूव हो रहा है, हम ये हाथ भी मूव कर रहे हैं, तो इसमें डिफरेंट जो मसल्स हैं उनकी ओरिजिन इंसर्शंस हैं, उनकी कितनी एक्टिविटीज़ है, उनकी क्या रेंज ऑफ मोशन है, तो वो हम एग्जामिन करके फिर प्लस पेशेंट्स को बताते हैं कि किस तरह से आपने हमारी जो बॉडी है, जो हमारी बोन, जो हमारे स्केलेटन है, वो पूरा स्ट्रक्चर जो है उनको मसल्स ने पैडिंग की हुई है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ऐसा ही है ना, पूरा कवर है मसल का.
ہاں لگتا ہمیں یہ کہ اگر اللہ نہ کرے بون فریکچر ہو گئی یا بون کا کوئی پرابلم ہو گیا تو وہی ایک بڑا ایشو ہے. مسلز کو اگر مسلز میں آپ کے کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو پھر آپ شاید اس کو لوگ نارملی اس طرح ڈیل نہیں کرتے جس طرح بون کے معاملے میں آ کے لوگ جو ہے وہ تھوڑے سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مسلز کا پہ چوٹ لگ جانا یا مسل کا رپچر ہونا یہ بھی اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا بون ہٹ ہوتی ہے؟ دیکھیے بون جب بھی ہٹ ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے سب مسلز افیکٹڈ ہو جاتے ہیں, وہ موومنٹ میں پرابلم ہونے لگتی ہے. قدرت نے ہماری مسلز میں اتنی فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ وہ ہیل اپ جلدی ہو جاتے ہیں, اس لیے اس کو اتنا زیادہ وہ نوٹس میں نہیں آتا کہ ٹھیک ہے جلدی ہیل اپ ہو جائے گا. ٹائم لگتا ہے. ایگزیکٹلی. بونس کو دیکھیے, بونس اپنے فریکچر کے بعد ہیل اپ ہونے کے بعد یہ مسلز ہی ہیں جو اس میں اسٹرینتھنگ کے بعد وہ ہیل اپ ہونے کے بعد وہ اپنے فنکشنز میں واپس آتا ہے, اس کو ہم ریسٹور کرتے ہیں ان کے فنکشنز. رائٹ. تو اس میں مسلز کا بہت زیادہ رول ہے. رائٹ. اچھا مسلز کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کس طرح کی ڈائٹ ہے جو آپ لوگ سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو جو بڑوں کو ہم دیں؟ کیلشیم, وائٹامن ڈی, یہ سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ. رائٹ. آپ کی بونز کے لیے بھی اور آپ کی مسلز کے لیے بھی. دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو فرسٹ ڈائٹ کیا دی جاتی ہے؟ دودھ, کیونکہ وہ فل آف کیلشیم ہے. ایگزیکٹلی. تو اس کی امپورٹنس, کیلشیم کی امپورٹنس اس سے زیادہ تو اور کچھ نہیں. رائٹ جناب. تو جو لوگ دودھ نہیں پیتے نا وہ یہ سوچ لیں کہ وہ ہڈیوں کی تکلیف کا شکار جو ہے وہ ضرور ہوں گے. اور ہمارے فیشن بن گیا کہ میں تو دودھ نہیں پیتا یا نہیں پیتی, میں موٹا ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے موٹا ہونا تو وہ ایک الگ بحث ہے, اس پر ہم بات ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے وہ آپ کی اپنی جو ہے وہ پرابلم ہے, آپ کو ہنسا دودھ ہے, دودھ لائیے گھر منگوائیے, اس کو بوائل کیجیے, اس کے اوپر سے بلائی ہٹا دیں, اسکم ملک ملتا ہے, ہر چیز کے لیے آپشن موجود ہے. آپ اس کو کرنا تو چاہیں لیکن ہم لوگ سوچتے ہی نہیں ہے. جب آپ دودھ نہیں پئیں گے آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی, پھر بڑھاپا آئے گا, اور اس کے بعد جو تکلیفیں ہیں ان کا ہم بارہا یہاں پر جو ہے وہ ذکر کرتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر کسی کو ہاتھ کا فریکچر ہوا ہے یا اس کو پیر کا فریکچر ہوا ہے, اس موسم میں ایک تو وہ تکلیفیں دوبارہ سردی میں بڑھنے لگ جاتی ہیں, لیکن فریکچر کے کتنے عرصے بعد آپ لوگ کہتے ہیں کہ فزیو تھراپی جو ہے وہ سٹارٹ ہونی چاہیے؟ کچھ لوگوں کو سینٹر سے بون ٹوٹ جاتی ہے یا اللہ نہ کرے جوائنٹ سے فریکچر ہوا ہے, تو فزیو تھراپی کتنی ہیلپ کرتی ہے؟ اس میں ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, کچھ جوائنٹس 4 ویکس لے لیتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا فریکچر ہے. زیادہ اگر ہمارا بونز کوئی کمپلیکیٹڈ فریکچر ہے تو وہ ٹائم لیتا ہے, ایٹ لیسٹ 4 ویکس لیتے ہیں میجورٹی. اس کے بعد ہم اس میں جب وہ ہیل اپ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم فوراً فزیو تھراپی اس کی اسٹارٹ ہوتی ہے تاکہ مسلز اتنے اسٹرینتھن ہو جائیں کہ وہ بونز اپنے اس میں واپس آ جائے. تو آپ کہہ رہی ہیں فریکچر کے آفٹر 4 ویکس, اس میں پہلے سرجریز ہیں یا پلاسٹر ہے جو بھی ہے 4 ویکس. اس میں ڈائبٹک پیشنٹس ٹائم لیتے ہیں, ان کا ہیلنگ ٹائم زیادہ ہوتا ہے. تو ڈیپینڈس, پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لائک آپ کی بونس آپ کی صحیح کنڈیشنز میں آ گئی, ہیل اپ ہو گئی, دین ہم فزیو تھراپی اس کی اسٹارٹ کر دیتے ہیں. فزیو تھراپی میں بھی پروموٹ کوالٹی آف لائف. وہ پیشنٹ زیادہ چلے پھرے, اس کو یعنی ہم نے بستر سے ڈائلسس کے بعد آفٹر بائی پاس آفٹر اور لائک پوسٹ آپریٹو سرجریز جو بھی ہماری جو کیسز ہوتے ہیں اس میں ہمارا فزیو تھراپی کا یہ رول ہے کہ وہ پیشنٹس کو ہمیں بستر سے اٹھانا ہے, ان کی کنڈیشن میں ان کی موبائل کرنا ہے ان کی باڈی. رائٹ. تو مطلب یہ تو ہو گیا ایک علاج کا حصہ. وہ لوگ جن کو خدا نہ خواستہ باڈی میں کسی بھی بون کا فریکچر ہوتا ہے تو یہ ڈاکٹر بھی سجیسٹ کرتے ہیں, یہ ایک ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے کہ آپ کو اس ٹائم پر آ کر اس ویک میں آ کے آپ کو فزیو تھراپی جو ہے وہ اسٹارٹ کرانی ہے. اور اب تو گھروں پر بھی فزیو تھراپسٹ آتے ہیں اور آ کر جو ہے وہ آپ, کیونکہ کچھ لوگ نہیں جا پاتے تو گھروں میں آتے ہیں اور آ کر جو ہے آپ کو تھراپیز دیتے ہیں, اور اینڈ اٹ ہیلپس, یہ آپ کو بہت جو ہے وہ فائدہ پہنچاتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ مجھے بتائیے کہ ہم جن کا ذکر کر رہے تھے بے شمار اس طرح کی خواتین ہیں, مرد ہیں, جس میں شاید عمر کی بھی کوئی قید نہ ہو, جن کی لیگس پہ سویلنگ آ جاتی ہے اور ان کے جوائنٹس اس لیول پر آ جاتے ہیں کہ وہ اٹھ بیٹھ بھی نہیں پاتے, آوازیں آنے لگ جاتی ہیں جوائنٹ میں سے, نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے سیٹس پر بیٹھ کر, یا آپ اوپر کسی چیز پر بیٹھ کر آپ نماز پڑھے ہوتے ہیں, زمین پر نہیں بیٹھ سکتے. فزیو تھراپی کے جوائنٹس کو بھی ایکٹیو کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو ہم اس کی وجہ معلوم کریں گے کہ کیا کوئی یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے آپ کو, آپ کو انٹرنلی کیا ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے. ینگ ایج میں دیکھیں, ینگ ایج میں جو بھی یہ آپ کہہ رہی ہیں جوائنٹ سویلنگ آ جاتی ہے تو کوئی انٹرنلی ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے اس کی وجہ, ٹھیک ہے نا,
اس کے بعد پھر ہم اس میں ڈفرینٹ موڈیلٹیز وہی بات ہے اس میں یوز کریں گے، پلس اس کو ایکسرسائز پیشنٹ کو بتائیں گے. اچھا آج کل ہمارے یہاں جم جوائن کیا جاتا ہے، اچھی بات ہے، ایکسرسائز کریں لیکن کچھ لوگوں میں ہوتا ہے نا بہت جلدی سے اپنا ویٹ آپ ریڈیوس کر لیں اور یہ سب، تو اس میں کیا ہوتا ہے جذباتی بہت ہے نا. ایگزیکٹلی، تو اس میں اکثر ہمارے پاس پیشنٹس آ جاتے ہیں. کچھ جگہ میں سب بات نہیں کر رہی، کچھ جگہوں پہ نان کوالیفائڈ لوگ انسٹرکٹرز ہوتے ہیں. نی لیگامنٹ انجری ہو گیا، نی ٹویسٹ ہو گیا، اس کے لیے پھر پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں. شولڈر ڈسلوکیٹ ہو گیا، زیادہ ہیوی ویٹ اٹھا لیا، بیک پین ہو گیا، اس طرح سے وہ غلط اینگل سے آپ نے ویٹ اٹھا لیا. تو اس میں پیشنٹ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں. کوئی بھی چیز آپ نے ویٹ ریڈیوس کرنا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، ہر پروسیس اسٹیپ بائی اسٹیپ. ڈیفینیٹلی. اور یہ آپ کا اس میں تمام کردار آپ کا انسٹرکٹر جو ہے وہ پلے کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کس طرح گریجولی جو ہے وہ آپ کو ویٹ اٹھوانا ہے، آپ کو کون سے ایکسرسائزز جو ہیں وہ کروانی ہیں. سو تھوڑی ہر چیز کو کرنے سے پہلے بالکل ہر چیز کو نارمل مت لیا کریں، اپنی عزت کریں اور اپنے آپ کو ایگزیکٹلی سلولی گریجولی جتنی چیزوں کو آپ کریں گے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. پھر جب آپ اپنی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو ایک پراپر ہیلدی ڈائٹ بھی دی جا رہی ہوتی ہے جو آپ کے مسلس کو، ابھی دیکھیں یہ جتنے ہمارے میں ایتھلیٹس کی بھی بات کروں گی، ان کے مسلس کیوں اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں، جو ہمارے اسپورٹس مین ہیں یا جتنے لوگ جو ہیں، جس طرح جو لوگ ریسلنگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ان کی باڈی بلڈ اپ کس طرح بنی ہوتی ہے. اس میں ثنا میں آپ کو ایگزامپل دوں گی. ایک میرے پاس 80 ایئرز اولڈ ایک انکل آئے. اچھا ان کی ہپ بال کا فریکچر ہوا تھا، لائک اس میں آرٹیفیشل جو بال ہوتا ہے وہ لگایا گیا تھا. اچھا میں نے ایکس رے دیکھے، میں نے کہا کہ انکل یہ تو بڑا اچھا واک کر کے آئے، انہیں کیا پرابلم ہے؟ موومنٹ چیک کی، ایگزامن کیا، بہت اچھا ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. تو وہ سمجھ گئے. میں نے کہا آپ تو ماشاء اللہ ایکس رے آپ کی ہیں. تو کہنے لگے بیٹا آئی ایم ریٹائرڈ آرمی آفیسر. یس. تو مسلس کا اتنا رول ہے، لائک آپ کو اندر انجریز ہو جائے، آپ کے بونز میں، وہ روڈ ایکسیڈنٹ کچھ ان کا کیس تھا، آپ کے آرٹیفیشل اس میں نی جوائنٹس لگے، سب لگا وہ، لیکن بونز کے سے کچھ فرق نہیں پڑتا اگر آپ کے مسلس اسٹرانگ ہوں. اب مسلس کس طرح اسٹرانگ ہوں گے؟ وہی بات، آپ ایکسرسائز کریں، ہیلدی واک، ایکسرسائز، ہیلدی ڈائٹ، یہ سب چیزیں ہمارے لیے بہت رول کرتے ہیں. رائٹ. اور جب آپ یہ سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جہاں ایکسرسائز آپ کے مسلس کو اسٹرانگ کر رہی ہوتی ہے، وہیں ڈائٹ اسے سپورٹ کر رہی ہوتی ہے اسٹرینتھ دینے کے لیے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں بڑی ہیلپ کرتی ہیں. آئی ریممبر اب سے کچھ عرصے پہلے میں نے ایک کچھ اسی طرح کی ٹریننگ سینٹر تھا، ان کے حوالے سے ایک ایونٹ کیا تھا. تو وہاں پر ایک صاحب تھے، ان سے مطلب ہم نے کہا اناؤنس کیا کہ وہ لوگ آئیں جو پش اپس لگا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی بڑے اسٹیمنا کی بات ہوتی ہے. اس میں آپ کے شولڈر اور آپ کی باڈی، آپ کے مسلس کو بڑا اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. تو ایک صاحب جو ہیں وہ تقریباً آئی تھنک 60-65 تک انہوں نے پش اپس لگائے، باقی جو ان کے ساتھ لوگ تھے وہ رہ گئے. جب میں نے بعد میں ان سے ان کی ایج پوچھی تو ان کی ایج تھی 72. کین یو امیجن 72؟ اس وقت اگر کوئی مجھے کہے تو شاید میرے لیے کیا بہت سارے لوگوں کے لیے بڑی مشکل ٹاسک ہوگی، لیکن 72 کی ایج میں ایک شخص 60-65 پش اپس لگا رہا ہے اور وہ کہتا ہے اس کے بعد بھی میں لگانے کو تیار ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مسلس انہوں نے اپنے اتنے اسٹرانگ کیے ہوئے تھے، ان کی جو نارمل روٹین لائف تھی وہ اتنی ہیلدی تھی، جس کی وجہ سے دیکھیں ایج فیکٹر، ایج وہی جو میں بات کہہ رہی تھی کہ ایج اتنا میٹر نہیں کرتی. آپ اپنے آپ کو فٹ رکھیں، ایکسرسائز کریں، ہیلدی ڈائٹ. فزیو تھراپی ایک ایکسرسائز ہی ہے نا، اسی ایکسرسائز کا ہی نام ہے، بٹ اس میں جو فزیو تھراپسٹ ہے وہ اتنا ایجوکیٹ ہوتا ہے کہ مجھے کس طرح کے ایکسرسائز کرانی ہے، کس طرح کے پریشر دینے، کن مسلس پہ کام کرنا ہے، یہ تمام. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں نارملی جب اکثر خواتین کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے، بیک پین ہو گیا یا اس طرح کے مسائل ہو گئے، تو ہمارے گھروں میں جو ہماری بڑی خواتین ہیں، نانی دادیاں ہیں، مائیں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نا اولیو آئل کا مساج کرو، یا کچھ لوگ جو ہے وہ دبواتے ہیں تو ان کو کمر میں سکون ملتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں کرنا یہ کتنی ہیلپ کرتی ہیں؟ کیا آپ لوگ بھی اجازت دیتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں سم ٹائمز وہی بات، آپ کو فیور بھی ہے، آپ کا سر دبا دیں، آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، یہ تو سودنگ افیکٹس کے، ٹھیک ہے، یہ کوئی میٹر نہیں رکھتے. کوئی پیشنٹس ہمیں کہتے ہیں کہ ہم یہ اولیو آئل لگاتے ہیں، میں کہتی ہوں ٹھیک ہے آپ لگا لیں، لیکن اس کا بہت زیادہ آپ مساج نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہو جائے. اب ایک ہمارے پاس پیشنٹ آئیں،
اچھا آئل کی زیادہ مساج سے کیا پرابلم ہوگا؟ بتا رہی ہوں میں آپ کو. ایک پیشنٹ ہمارے پاس آئی, اس کو اتنا زیادہ وہ مساج کر دیا گیا, اتنا زیادہ پریشر ڈالا کہ ان کی بیک بون کی نرو جو سciatica ہو گیا, جس کی وجہ سے انہیں پرابلم. تو نرو کمپریشن اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ بستر پر آ گئی. اچھا مطلب آپ کہہ رہی ہیں سافٹ ہینڈ سے اگر آپ چیز کریں, آپ کو سودنگ افیکٹس کے لیے تو آپ کچھ بھی کر لیں, آپ جیل اپلائی کر لیں, آپ آلیو آئل لگا لیں. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ تو باقاعدہ, میں مردوں کی اگر بات کروں, وہ تو اکثر اپنے بچوں کو کہتے ہیں میری کمر پہ ذرا تم کھڑے ہو جاؤ, مجھے سکون ملے گا. یا اللہ یہ کون سا سکون ہے. ایک مجھے بریک لینا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو بد احتیاطیاں بھی پرابلم کرتی ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. آفٹر دس بریک میرے ساتھ رہیے. سلام پاکستان میں جانا جو ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے. میری اپنی والدہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے ان کا فریکچر ایکسیڈنٹ میں فریکچر ہوا تھا, تو ان کی 2 بونز فریکچر ہوئی تھیں. تو تقریباً کوئی وہ کافی عرصے تک پہلے بیڈ ریسٹ پہ رہیں, پھر ان کو جو ہے وہ ویل چیئر پر لایا گیا, اور جو فزیو تھراپسٹ آتے تھے اتنی ہیلپ ہوئی کہ بہت جلدی جو ہے ماشاء اللہ سے پھر انہوں نے جو ہے وہ ہیل اپ کیا, واک کرنا شروع کیا, اور اب ماشاء اللہ سے وہ بہت اچھی اور نارمل لائف گزار رہی ہیں الحمدللہ. بٹ یس یہ بہت پرابلم ہے, فزیو تھراپیز بھی ہو جاتی ہیں سب چیزیں. ابھی سردی آتی ہے, موسم تبدیل ہوتا ہے, تو جن کو جوائنٹس کا پرابلم ہو یا پہلے فریکچر ہو چکے ہوں ان کو تکلیف بہت ہوتی ہے, درد بڑھ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ کیا ایسی کنڈیشن میں بھی آپ لوگ ہیلپ کر سکتے ہیں ان کو؟ پین ریلیونگ اکوپمنٹس ہوتے ہیں ہمارے جو ہم اپلائی کرتے ہیں, اور ایسے پیشنٹ سے دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا فریکچر ہو گیا, اب آپ اس میں ایکسرسائز کو نہ, کچھ پرٹیکولر ایکسرسائز ہم بتا دیتے ہیں. نی کا فریکچر ہے اس کے لیے کچھ پرٹیکولر ایکسرسائز ہیں جو آپ کرتے رہیں. جب آپ کرتے رہیں گے آپ کے مسلس اتنے اسٹرانگ رہیں گے کہ موسم کا کچھ افیکٹ نہیں پڑے گا اس پہ. آپ ایکسرسائز کرتے رہیں, ایکسرسائز کرتے رہیں گے تو یہ آپ کو کچھ, یہ موسم کچھ نہیں کہہ رہا. اچھا مطلب ہم خود فالو نہیں کر رہے ہوتے انسٹرکشنز کو, اس کے بعد پھر ہم سارا قصور جو ہے وہ دوسروں پر ڈال دیتے ہیں, موسم پر یا کسی اور پر, تاکہ ہمارے دل کو تسلی ہو جائے کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. تو کنٹینیو ایکسرسائز کرنا آپ کو اس طرح کی جو پرابلم ہے, تکالیف ہے, ان سے بچا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ہم بات کر رہے تھے کہ آئل کا مساج کیا جاتا ہے یا دبوایا جاتا ہے, یہ تمام چیزیں آپ کہہ رہی ہیں کہ سودنگ افیکٹ دے سکتے ہیں, بٹ یہ علاج نہیں ہے, ٹریٹمنٹ نہیں. یہ پرابلم کو جو ہے وہ بڑھا رہے ہوتے ہیں. نیک کے پرابلم کی ہم نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ کچھ لوگوں کو اکثر صبح پرابلم ہوتا ہے کہ نیک کے مسلز آپ کے اسٹف ہو جاتے ہیں, موومنٹ نہیں ہو پا رہی ہوتی. پلو کا پرابلم ہوتا ہے, سخت تکیا یا آپ نے کسی اور کا پلو یوز کر لیا, سو دین اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ اگر ایسی کنڈیشن ہے تو نیک کو نارمل کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں یہ ڈبل پلوز, یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ لیا جاتا ہے. وہ آپ اپنا پوسچر دیکھیں نا, آپ اتنا اپنے نیک کو آپ نے اونچا کر کے آپ لیٹے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو سروائیکل پرابلم تو ہونی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو پلو بہت زیادہ اونچا نہ لائیں. سیکنڈلی یہ کہ جب بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں وہی بات, تھوڑا سا آپ سب چھوڑ کے ذرا سا آپ ریلیکس پوزیشن میں بیٹھ جائیں, تھوڑا لائک دس. نماز سب سے بیسٹ ہے آپ کے لیے, پوری آل اوور دی باڈی ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے, اب رائٹ لیفٹ سروائیکل ایکسرسائز لائک دس, یہ سب موومنٹس, یہ تو نہیں لیکن یہ ہم نماز میں کرتے ہیں. لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن, یہ آپ کو ویسے کرنا ہے. اس میں یہ اس کے لیے سروائیکل کے جو انیشیل ایکسرسائز ہیں جو ہم گھر میں کر سکتے ہیں. واک آپ کے لیے لیگس کے لیے بہت اچھی بیسٹ ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے, جاگنگ آپ کیجئے. اچھا, سیکنڈلی جو پریکاشنز میں نے بتائی, لانگ اسٹینڈنگ, لانگ سٹنگ. لانگ اسٹینڈنگ میں ہماری اکثر ہاؤس وائفس ہوتی ہیں, اٹھی ایک ساتھ سب کام کیا, اب اس سے کیا ہو رہا ہے, مسلز اسپازم ڈیولپ ہو رہا ہے. مسل اسپازم ڈیولپ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر نرو کمپریشن ہونے لگتی ہے, وہ پھر پرابلم بڑھتی چلی جاتی ہے. اچھا, یہ تھوڑا سا احتیاط کی جائے. پھر اولڈ ایج میں جو ہماری بات ہوئی کہ سب کام آپ چھوڑ کے نہ بیٹھ جائیں, اپنی باڈی کو موبائل رکھیں, نارمل ایکٹیویٹیز تھوڑی بہت وہ رکھیں, ایکسرسائز اس کو واک کو نہ چھوڑیں. رائٹ. اور یہ ہم کہتے ہیں نا جو گھر کے ہمارے بڑے ہوتے ہیں, یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو بالکل آرام دیں, آپ ساری ذمہ داری خود اپنے سر پر رکھیں, لیکن کسی نہ کسی طرح کی ایکٹیویٹی میں آپ ان کو مشغول رکھیں, یا آپ ان کو ایکسرسائز واک کرنے بھیجیں, جاگنگ کرنے بھیجیں. اب تو ہر ایریا میں جو ہے وہ
کچھ پارکس یا اس طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں اور الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات بھی بڑے بہتر ہو رہے ہیں کہ لوگ جا سکتے ہیں, واک کر سکتے ہیں. سو اب یہ تمام جو بیٹھ جاتا ہے نا, جو شاہانہ زندگی گزارتا ہے, پھر وہ بیٹھا ہی رہ جاتا ہے. موومنٹ بڑی ہیلپ کرتی ہے, موومنٹ بہت ہیلپ کرتی ہے. ہمارے مسلس میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے, اگر اس کو فلیکسیبل رکھیں گے, واک کرتے رہیں گے, ہلکی پھلکی چہل قدمی بھی ہمارے بہت باڈی پہ اچھا امپیکٹ ڈالتی ہے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے شارٹیکا کا ذکر کیا تھا, یہ بھی ایک ایسا پین ہے, ایسا پرابلم ہے جس کے لیے لوگ شاید بہت ساری تھیراپیز کا استعمال کرتے ہیں, بے شمار میڈیسنز کا استعمال کرتے ہیں, اور پھر پتہ نہیں کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو ان پر ہیلپ کر جاتی ہے. کیونکہ میں نے اس کے حوالے سے بے شمار پروگرامز کے, حجامہ کی بھی بات کی ہے ہم نے, میڈیکل ایشو بھی بات کیا ہے, اور آج فزیو تھراپی پہ بھی بات کر رہے ہیں. تو کیا شارٹیکا کو بھی آپ لوگ ڈیل کرتے ہیں؟ ڈیل کرتے ہیں. اس میں ہم دیکھیں ہماری وہی بات جو ہماری موڈیلٹیز کی آ رہی ہے, اس میں نرو کمپریشن ریلیز کرنے کے لیے ہم ٹریکشن دیتے ہیں, اور ڈفرینٹ ایکسرسائز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ ہمارے پوائنٹس ہوتے ہیں مسلس نرو کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے, پلس ایکسرسائزز. اچھا, تو آپ لوگ ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں کہ یہ شخص جو پین میں آیا ہے, جس کو لیفٹ سائڈ پر پین ہے, ایک سائڈ میں آپ کو پین ہو رہا ہوتا ہے نا, اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر آپ کو پین جا رہا ہوتا ہے پورا, تو آپ لوگ یہ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں ان کی پوزیشن سے, ان سے پوچھ کے کہ آپ کو کس طرح کا پین ہے؟ اس میں اسسمنٹ کی جاتی ہے, ایگزیکٹلی دیکھا جاتا ہے پین ریڈیٹ کر رہا ہے. ایون یہ کہ سم ٹائمز نمنس ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ پیشنٹس کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے سلیپرز پہنے نہیں پہنے. اوکے, یہ شارٹیکا میں بتا رہی ہیں. اس حد تک ہو جاتا ہے. تو پھر اس میں ظاہر ہے میڈیکیشنز پلس ایکسرسائزز پلس موڈیلٹیز کے تھرو ماشاء اللہ سے پیشنٹس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ واپس اپنی کنڈیشن میں آ جائے. اچھا, اور یہ جو سروائکل کا پرابلم ہے, یہ جو اللہ نے ہمارے ایک کے اوپر ایک اس طرح کر کے جو مہرے سیٹ کیے ہوئے اسپائنل, یہ ایک خوبصورت اللہ کو انسان نے جو ہے گریٹ کریشن بنایا, تو اس کی جو بنائی ہے اس میں بھی بھائی شمار ایسی خوبصورت چیزیں ہیں کہ ہر چیز پہ آپ یہی کہتے ہیں کہ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لیکن ہلکا سا کوئی پرابلم آ جانا, اور کچھ لوگوں کے ساتھ تو ڈسک جو ہے اس کا پرابلم ہو جاتا ہے, ہلکا سا مورے میں آپ کے کوئی فرق آ جاتا ہے, تو اب اتنی تکلیف میں آ جاتے ہیں کہ لوگ بیڈ پر آ جاتے ہیں. سو یہ ہم اپنی اسپائن کو یا اپنے سروائکل جو ہے اس کو کس طرح اسٹرانگ رکھ سکتے ہیں یا اس طرح کی تکلیف سے بچا سکتے ہیں؟ کچھ اس طرح کی ایکسرسائزز ہیں بیک کو اسٹرانگ کرنے کی؟ یقیناً اس کے لیے بہت سی ہیں ایکسرسائز. دیکھیے سب سے پہلے تو ایج کے ساتھ ساتھ ڈی جنریٹو چینجز آ رہی ہوتی ہیں ہمارے سروائکل میں بھی, بیک میں بھی. اب سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر ہمارے مسلز اتنے زیادہ ایکٹیو نہ ہوں تو وہ پھر نرو کمپریشن ہونے لگتا ہے. اچھا, ابھی ہم کچھ پکچرز بھی دکھا رہے تھے, میں چاہوں گی ہم دوبارہ سے دکھائیں جس میں بیک میں اب بتایا بھی جا رہا تھا کہ پوائنٹس ہیں اس طرح کے. سو ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے آپ, یہ اس وقت بیک کی جو دکھایا جا رہا ہے, یہ ایک اسٹرانگ باڈی, مسلز والی باڈی ہے, اور آپ پلیز ایکسپلین کیجیے. جو دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کچھ ٹریگر پوائنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں لائک جب بھی ہماری پین ہوتا ہے سروائکل, تو یہ ہمارے ٹریگر پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ ہمیں پین فیل ہوتا ہے. تو ہم وہی بات آ رہی ہے کہ اس میں ڈفرینٹ ہماری موڈیلٹیز ہے جو ہم اپلائی کر کے یہاں سے یہ ٹینڈنس سبسائڈ کرتے ہیں. رائٹ, وہ یہ ٹریگر پوائنٹس کا ذکر ہو رہا ہے نا, یہ مسلس میں. پھر یہ آہستہ 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 جب یہ ریلیز ہوتے جاتے ہیں مسلس میں فلیکسیبلٹی آتی جاتی ہے, اور یہ پھر اس پرابلم سبسائڈ ہوتی ہے. آپ دیکھیں 3 پوائنٹس آئی تھنک ہوتے ہیں آپ کا, یہاں پر اوپر آپ کو پین فیل ہوتا ہے, آپ کو بالکل سینٹر میں ہوتا ہے, اور تھوریسک ریجن میں بیڈ پوسچر کی وجہ سے میجورٹی جو پیشنٹس آتی ہیں تھوریسک ریجن میں کمپلین کے لیے, وہ بیڈ پوسچر کی وجہ سے, لائک اس طرح سے یہ پوسچر بہت دیر تک رکھنے سے ہماری پرابلم سینٹر جو ہے آپ کا مڈ جو ہے پورشن سے. ڈاکٹر صاحب جس طرح ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مسلز جو ہیں, آپ دیکھیں کتنی اسٹرانگ پیڈنگ ہے جو آپ کی بونس پر جو ہے وہ کی ہوئی ہے, اور اسی کے ساتھ ایک پرابلم ریلیٹ کرتا ہے جو فروزن شولڈر کا ہے, کہ آپ کو بالکل آپ جو ہے وہ موومنٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. ڈاکٹر صاحب اس میں دیکھیں آپ بڑے اچھے اسٹرانگ مسلز دیے گئے ہیں, اور یہ بیک ایکسرسائز اس طرح کریں, اکثر نارمل لوگ نہیں کر پاتے کہ اپنی شولڈر کو بیک سائڈ پر لائیں اور اس طرح ایکسرسائز کریں. فروزن شولڈر میں دیکھیں ہوتا ہے کیا ہے کہ فروزن شولڈر میں کیا شولڈر کا فریز ہو جانا, اب اس کی بہت سی وجوہات ہے, کوئی اسپیسیفک وجہ آپ بتا بھی نہیں پائیں گے. سم ٹائمس کوئی انجری ہو گئی, یہ دیکھیں تھراپی دکھائی جا رہی ہے کہ آپ بال رکھ کے بال کے ساتھ اور آپ اپنی بیک کو جو ہے وہ تھوڑا سا موو کریں گے. اب یہ کیسے ہیلپ کرے گی, کس پرابلم کے لیے ہے؟ یہ دیکھیے وہی بات آ رہی ہے کہ پہلے ایگزامن کیا جائے گا کہ کون سے ریجن میں پرابلم ہے, کون سا مسلز افیکٹڈ ہے,
تو اس کے لیے ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہیں ود بالز ود ایڈز اور ہماری ہوتی ہیں بیک کے لیے. لائک بیلٹ ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ اپنے پوسچر کو اسٹریٹ رکھیں. ٹھیک ہے نا, کالر ہوتا ہے, سروائکل کالر ہوتا ہے, اپنی نیک کو اسٹریٹ رکھا جائے. رائٹ. اچھا, یہ جس طرح بتایا جا رہا ہے بال کی ایکسرسائز, اس کے لیے اس کو بھی پلیز آپ پہلے پوچھ لیجیے گا اپنے ڈاکٹر سے کہ آیا آپ یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, آپ کے مسل کا کیا پرابلم ہے, کیونکہ آپ کا کون سا مسل افیکٹڈ ہے, آپ کا افیکٹ ہے. رائٹ. تو وہ ایگزامن پورا اسسمنٹ کرنے کے بعد ہی بتایا جا سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے پرٹیکولر ایکسرسائز ہیں. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم فروزن شولڈر کی بات کر رہے تھے, تو آپ نے کہا کہ اس میں جس طرح نارمل ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ پکچر میں ایکسرسائز کی جا رہی ہے, ایک عام انسان اگر فروزن شولڈر میں مبتلا ہے تو وہ یہ سب نہیں کر پاتا. کافی ٹائم لگتا ہے اس مسل کو بھی ہیل اپ ہونے میں, یا تھرو ایکسرسائز آپ جلدی اس کو ریکور کر سکتے ہیں؟ ڈیپینڈس کہ پیشنٹ کس اسٹیج پہ ہمارے پاس آ رہا ہے. اچھا, بعض پیشنٹس اس طرح آتے ہیں کہ بالکل ہی اس کو موو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس میں پھر ہم ظاہر ہے اس کو وہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے. اور سیکنڈ اس میں ایک پروسیس ہمارا ہوتا ہے مینیپولیشن, اس میں وہ اینستھیسیا دے کے اس کو موبلائز کر لیا جاتا ہے. اگر اسٹارٹنگ میں تھوڑا سا ایکیوٹ اسٹیج ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے تو وہ بہت جلدی ہیل اپ ہوتا ہے. ایکچولی ہماری یہ موومنٹ نہیں ہو پاتی, یہ موومنٹ ہمارے یہاں بہت کم ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں یہ پورے مسلس کے لیے کچھ ڈفرینٹ موڈیلٹیز کے ساتھ کچھ ایکسرسائز بتائی جاتی ہیں کہ وہ پیشنٹ کریں. ان کو لائک پولی شولڈر پولی, ہمارے ہینڈز اپ والی کوئی وہ ایسا وہ نہیں ہے, روٹین نہیں ہے. یہ موومنٹس ہماری ہو ہی نہیں پاتی. اور وہ پیشنٹ کو جب بھی سروائکل پین ہوتا ہے تو ہمارے نرو کمپریشن ہونے لگتی ہے, تو پیشنٹ اس کو بہت پیار محبت سے رکھنے لگتے ہیں, جس کی وجہ سے میجورٹی جو ریزن ہوتی ہے فروزن شولڈر میں پیشنٹس کی, اکثر سروائکل پرابلم بھی ہوتی ہے. کیونکہ یہاں نرو کمپریشن ہونے لگتا ہے تو وہ اس کو بڑے آرام سے رکھتے ہیں, موومنٹس اور ختم کر دیتے ہیں کہ نہیں یہاں پین ہے, اس کو کچھ نہ کیا جائے, اس کو بالکل موومنٹ نہ دیا جائے. تو اس سے پھر یہ فروزن شولڈر ڈیولپ ہوتا جاتا ہے. رائٹ. تو اس میں وہی بات ہے, جب ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے پھر ہم چیک کرتے ہیں لائک کون سے مسلس اس کے جو فروزن شولڈر کے مسلس ہیں کون کون سے افیکٹڈ ہیں, برسائٹس ہے, کیا پرابلم ہے. اس میں پھر ہم اس کو گریجولی اس کی رینج آف موشن بڑھاتے جاتے ہیں. اور اگر آپ روٹین میں ایکسرسائز کرتے ہیں تو پھر آئی تھنک سو پھر آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں بے شمار ایکسرسائز فار اچھا فروزن شولڈر. اوکے, یہ آپ کو کرنا ہے. اور کچھ لوگوں تو شاید نہیں کر پائیں گے فروزن شولڈر کی وجہ سے, بٹ جیسے جیسے آپ ڈیلی کریں گے, 5 ٹائمس کریں, 10 ٹائمس کریں, انشاءاللہ پھر تھوڑے تھوڑے دن میں جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. جیسے نارملی ایکسرسائز آپ کرتے ہیں ہینڈز اپ کر کے آپ کے اپنے فٹ کو آپ کو ٹچ کرنا ہوتا ہے, نہیں ہوتا شروع میں, لیکن جب آپ کرتے رہتے ہیں سو آہستہ آہستہ پھر آپ کی تھوڑی تھوڑی موومنٹ بہتر ہوتی ہے, اور آپ اپنے لیگس کو بھی جو ہے ٹچ کر لیں. جس دن آپ نے لیگس کو ٹچ کر لیا آپ سمجھ لیں کہ بس اب میری باڈی جو ہے وہ ربڑ جیسی ہو گئی ہے. وہی بات آئے گی نا, مسلس میں فلیکسیبلٹی, جتنا آپ کریں گے اتنا آپ کر پائیں گے. لیکن اب وہی بات آ رہی ہے, لیکن اولڈ ایج میں آپ یہ ایکسرسائز ہم منع کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اولڈ ایج میں کیونکہ ہمارے ورٹیبرا میں ڈی جنریٹو چینجز آنے لگتی ہیں تو انہیں ہم منع کرتے ہیں کہ یہ ایکسرسائز آپ کے لیے نہیں ہے. یس, تو آپ نے جو بھی کرنی ہے وہ پھر اپنے ٹرینر کی سپرویژن میں ہی کرنی ہے. ایکسرسائز بھی غلط کر کے آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. بٹ وہ تمام لوگ جو جن کی باڈی میں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, اگر آپ ان سے ڈسکس کریں تو وہ آپ کو ایک ہی چیز بتائیں گے کہ وہ تھرو آؤٹ دا لائف انہوں نے اچھی ایکسرسائزز کی ہیں اپنے اور بہت ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بیچ میں دن بھی اسکپ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ کر رہے ہوتے ہیں. مسل کا اسٹرانگ ہونا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ بیک کی پرابلم کے حوالے سے جو ہم بے شمار اپنے کالرس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور خود بھی ہم اکثر اس تکلیف سے گزرتے ہیں, آپ بھی یقیناً کبھی آپ کے ساتھ بھی پرابلم ہوتا ہوگا, پراپر نیند لینا, یہ بیک کی یا نیک کی تکلیف میں کتنا اس میں اس کا انوالومنٹ ہے؟ دیکھیں, نیند اگر آپ کی پراپر نہیں ہوگی تو سب مسلز آپ کے افیکٹڈ ہونے ہی ہونے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے, یہاں سے ریلیکس آپ اگر آپ ہوں گے, جب بھی آپ کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کہتے ہیں سروائکل پرابلم ہو رہی ہے, مجھے نیک پین ہو رہا ہے, تھکن محسوس ہو رہی ہے, آپ بھی نیک کو دباتے ہیں. تو یہاں سے ریلیکس ہونا تو بہت زیادہ ضروری ہے, اس کا بہت زیادہ رول ہے. پلس وہی ایکسرسائز, چہل قدمی, فرسٹریشن نہ ہو, زیادہ ٹینشن نہ لیں, آپ ہیلدی لائف آپ کی ہوگی تو آپ بھی ہیلدی رہیں گے.
राइट जनाब. सो मतलब सब कुछ ऐसे ही है, जैसा चल रहा है ना सब कुछ ऐसा ही है, लेकिन अच्छा होगा इंशाल्लाह. सो अपने ऊपर कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा आदत होती है टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की, परेशानी लेने की, और फिर वो इस तरह की प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाते हैं. एंड आई फील, मैंने खुद भी ये देखा है, कभी मैं भी अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर लूँ या टेंशन लूँ तो ये जो जगह है ना, ये सबसे ज़्यादा आपको ना पेन करने लगते हैं. डॉक्टर साहब ऐसे होता है कि बिल्कुल ये स्टिफ हो गया है, ऐसा प्रॉब्लम होता होगा. तो ये भी थ्रू एक्सरसाइज आप इसको वो कम करेंगे. कुछ लोग सिकाई करते हैं या हीट देते हैं, वो भी सूदिंग इफेक्ट्स मिलते हैं हीट से. प्लस कोल्ड पैक हम इसके लिए कहते हैं कि वो आप यूज़ करें, उससे बहुत ज़्यादा मज़ीद सूदिंग इफेक्ट्स मिलते हैं. क्योंकि कोल्ड की पेनिट्रेशन एज कम्पेयर टू हीट ज़्यादा होती है. अच्छा, राइट. डॉक्टर साहबा थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके आने का. बहुत सारी बेहतर चीज़ें डॉक्टर साहबा ने आपसे शेयर की, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपनी लाइफ में प्लीज़ हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज, ये दोनों चीज़ें अपना लीजिए. इंशाल्लाह रब ने चाहा तो बहुत अच्छी और बेहतर ज़िंदगी आप गुजार सकेंगे. एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में.